Assalamu alaikum. This is lecture 18 of Gender Issues in Psychology. Today we'll be talking about gender identification, and we'll see how small children and later on adults develop gender identity. But before that, let's go through what we did in the last lectures. In the last few lectures, we have been talking about gender roles, gender stereotypes, and socialization and the development of gender stereotypes as a result of socialization. In the last lecture, we talked about cultural influences and gender roles, Israeli kibbutzim, Margaret Mead's study of 3 primitive societies, the socialization process and learning of gender roles, and the role of family, school, education and media in socialization. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسکلی یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے کلچرل فیکٹرز، کلچرل ویریبلز جو ہیں وہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اف یو بلانگ ٹو دا بایولوجیکل پرسپیکٹو دین یو ڈو ناٹ بلیو دیٹ کلچرل فیکٹرز اور سوشل ویریبلز ہیو اینی رول ان جینڈر ڈفرینسز. بٹ اف یو ہیو این آئیڈیالوجی اور اے ویو پوائنٹ دیٹ بلانگس ٹو دا socio-cultural perspective, then you believe in the influence of cultural factors, cultural variables, the role of socialization, and the world around you. اگر biological perspective کے مطابق تو gender differences بنیادی طور پر biological differences کی وجہ سے ہیں، لیکن socio-cultural perspective کے مطابق cultural factors ہمارے ارد گرد کے لوگ اور ہمارا ماحول responsible ہیں اس بات کے لیے کہ ہم کیا جینڈر رولز اڈاپٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ کلاسیکل ایریاز دیکھے تھے، کچھ ایسی اسٹڈیز کو دیکھا تھا ہم نے جن کو آج تک بہت اہم مقام حاصل ہے سوشل ریسرچ میں، خاص طور پر سوشیولوجیکل ریسرچ میں اور سائیکولوجیکل ریسرچ میں. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف طرح کی سوسائٹیز دنیا میں پائی جاتی ہیں جن میں جینڈر رولز ہمارے ہاں کے کنونشنل جینڈر رول سے بالکل مختلف ہے. اسرائیلی کبوتزم میں ہم نے دیکھا تھا کہ میل اور فیمیل رولز اس سے بالکل فرق ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں، وہاں پہ کوئی خاص ڈفرینشیشن پائی ہی نہیں جاتی. اسی طرح سے مارگریٹ میڈ کی جو گو کے پرانی اسٹڈیز ہیں لیکن آج تک ان کا میچ کسی اور اسٹڈی کے ساتھ نہیں کیا جا سکا، ان اسٹڈیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی ٹیریٹری میں پائے جانے والے 3 مختلف ٹرائبز یا 3 مختلف سوسائٹیز جو ہیں ان میں کس طرح سے جینڈر رولز کی ڈفرینشیشن پائی جاتی ہے اور نہیں پائی جاتی، کس طرح سے میل اور فیمیل کو ایک سوسائٹی میں بالکل برابر کا مقام حاصل ہے اور ایک سوسائٹی میں میلز اور فیمیلز مکمل طور پر ڈفرینٹ ہیں، اور جہاں پر ڈفرینٹ ہیں ان کا ڈفرینس وہ ڈفرینس نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، بلکہ وہاں پر عورتیں وہ رول ادا کرتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں مرد کا رول ہے، اور مرد اس حیثیت کے مالک ہوتے ہیں جس کی ہمارے ہاں عورت ہوتی ہے. یعنی میسکولن رولز، مردوں کے رولز وہاں پر نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے رولز ہیں، اور فیمنن رولز مرد ادا کرتے ہیں. سو اس ساری بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جینڈر رولز میں اور جینڈر اسٹیریوٹائپنگ میں سوسائٹی کے کلچر کا، اس کی ویلیوز کا، اس کے نارمز کا، آئیڈیالوجی کا بہت اہم کردار ہے، اور اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی ریسرچ ایویڈنس بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کی ڈیولپمنٹ میں سوشلائزیشن کے پروسیس کا کیا رول ہے، اور سوشلائزیشن کے دوران فیملی، بچوں کا اسکول، ان کی ایجوکیشن اور ارد گرد کے لوگ اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. بٹ دیٹ لیکچر واز اباؤٹ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ. Today we'll be talking about gender identification. ہم نے بالکل ابتدائی لیکچرز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جینڈر رولز اور جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن اور بعض اوقات جینڈر اسٹیریوٹائپنگ، ان کو لوگ انٹرچینجبلی استعمال کر لیتے ہیں. ان کے خیال میں جینڈر رولز بھی وہی چیز ہے جو جینڈر آئیڈینٹی ہے، سیکس ڈفرینسز بھی وہی چیز ہے، اور جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کو بھی وہ ویسا ہی سمجھتے ہیں. لیکن ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جینڈر آئیڈینٹی جینڈر رول سے مختلف ایک چیز ہے. جینڈر آئیڈینٹی ایک انر فیلنگ کا نام ہے، ایک انسان کے اندر پائے جانے والی چیز ہے، ایک کوگنیٹو فینومینن ہے، جبکہ جینڈر رولز
بیہیویئرل ایسپیکٹ کا نام ہے. جو چیزیں جو کردار ایک شخص سیکھتا ہے اور ادا کرتا ہے وہ جینڈر رولز ہیں, جبکہ جینڈر آئیڈینٹی ایک انر انٹرنسک ویریبل ہے. تو آج ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن سے کیا مراد ہے. جینڈر رول آئیڈینٹیفیکیشن. جینڈر ہم جانتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے. رول سے مراد ہے کردار جو ایک شخص ادا کرتا ہے, اور آئیڈینٹیفیکیشن سے مراد ہے شناخت, یعنی کسی بھی بچے کو کس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے, اس مخصوص جینڈر کے کیا رولز ہونے چاہیے, اور کس طرح سے وہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ڈیولپمنٹ آف جینڈر رول آئیڈینٹیفیکیشن. The process of the development of gender role identification involves three aspects: gender role preference, gender role adoption, and gender role identification. یعنی جینڈر رول آئیڈینٹیفیکیشن ایک ایسی چیز نہیں ہے, ایک ایسا پروسیس نہیں ہے, ایک ایسا ایونٹ نہیں ہے جو کسی ایک وقت میں کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم میں ہو جاتا ہے, بلکہ یہ ایک پورے عمل کا سیکوینشل عمل کا نام ہے جس کے اندر کم از کم 3 سٹیجز یا 3 مراحل آتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک مخصوص جینڈر کے ساتھ ایک خاص طرح کی افیلیشن محسوس کرتا ہے, اس کے لیے اس کی پریفرنس ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بیہیویئرس کو دیکھتا ہے, سیکھتا ہے, اختیار کرتا ہے, اور پھر بالآخر وہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جاتا ہے. The child prefers attributes and objects associated with his or her sex, adopts these, and identifies oneself as a member of that sex and sees others as different. یعنی اس عمل کے نتیجے میں سب سے پہلے بچے کو جہاں ان چیزوں کی شناخت ہونا اور ان چیزوں کی پہچان ہونا ضروری ہے کہ جینڈر کیا ہے اور اس سے متعلقہ مخصوص بیہیویئرس اور ٹریٹس اور کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بالکل ابتدا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ خود کو ایک خاص جینڈر رول کے ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی کرنا شروع کر دے. ایسا کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے. ابتدائی صورت میں جو سب سے پہلی چیز جو بچہ ایک سیکھتا ہے وہ مختلف جینڈر رولز کو, جینڈر ریلیٹڈ بیہیویئرس کو پہچاننا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پریفر کرنا ہے. وہ اپنے لیے ایک خاص جینڈر محسوس کرتا ہے کہ وہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جینڈر سے متعلقہ بیہیویئرس کے لیے ایک خاص طرح کی پریفرنس بچے میں پیدا ہو جاتی ہے. اور ریسرچ میں دیکھا گیا کہ خاصی چھوٹی عمر میں یہ پریفرنس بچوں میں دیکھی جا سکتی ہے. جینڈر رول پریفرنس. اٹ از دا پرسپشن that the role of one sex is more desirable in comparison to the other. This preference begins at around 3 years of age and is quite firm and established by 5 years of age. چھوٹے بچوں میں خاصی چھوٹی عمر میں ابتدائی برسوں میں جینڈر پریفرنس کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی فارم میں ہمیں دکھائی دے جاتی ہے, مگر عمومی طور پر 5 سے 7 سال کی عمر کے دوران یہ خاصی اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے, اور بچے پریفر کرتے ہیں ایک خاص طرح کے جینڈر سے ریلیٹڈ ٹوائز کو استعمال کرنا, اپنے مخصوص جینڈر سے متعلقہ کپڑوں کے لیے پریفرنس, ایون ہیئر اسٹائل کے بارے میں, جویلری کے بارے میں, باڈیلی اڈورنمنٹس کے بارے میں بچوں میں یہ پریفرنس پائی جاتی ہے. دس پریفرنس از کامنلی مینیفیسٹڈ ان چلڈرنز پریفرنس فار ٹوائز considered to be associated with the sex of the ones going to play with them. Toys are seen as boys' toys and girls' toys. بچوں کی جینڈر رول پریفرنس میں ایک خاص اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جس بچے کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اس کا جینڈر کیا ہے, اس کی بنا پر وہ خاص طرح کی ٹوائز بھی استعمال کرتے ہیں. اگر ایک لڑکا لڑکے کے ساتھ کھیل رہا ہے تو آپ کو عام طور پہ کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا کہ وہ گڑیوں کے ساتھ یا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ کھیلے جو کہ لڑکیوں کی سمجھی جاتی ہیں, گرلز ٹوائز سمجھے جاتے ہیں. لیکن اگر ایک چھوٹا لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے تو خاصا امکان ہے کہ وہ شاید اس دوران گڑیا سے بھی کھیل لیں یا چھوٹے چھوٹے برتنوں کے سیٹ کے ساتھ بھی اپنا کھیل جاری رکھیں. لیکن اور اسی طرح سے لڑکیاں اگر لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں تو عام طور پر لڑکوں والے ٹوائز کے ساتھ وہ نہیں کھیلتی. اراؤنڈ 3 years of age, girls prefer to play with dolls, doll's house, playing house, teacups, etc.
usually indoors. Boys, on the other hand, prefer to play more outdoors than indoors and show preference for cars, trucks and airplanes. یہ پریفرنس 3 سال کی عمر کے بچوں میں دیکھی جا سکتی ہے. 3 سال سے کم عمر کے بچوں میں عام طور پہ یہ پریفرنس نہیں دکھائی دیتی, اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی 2-2.5 سال کے بچے کو یا 1.5 سے 2 سال کی عمر کے بچے کو دیکھیں تو اس کو گڑیا کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, اسٹف ٹوائز کے ساتھ وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بڑی عمر کے بچوں میں دیکھیں تو بہت سی بچیاں ہیں, بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو اسٹف ٹوائز بہت پسند کرتی ہیں. چھوٹے ہوتے بھی پسند کرتی تھی اور بڑے ہو کے بھی پسند کرتی. لیکن آپ کو بہت کم ایسے لڑکے دکھائی دیں گے جو 5 سال کے بعد 7-8 سال کی عمر میں اسٹف ٹوائز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں. تو یہ پریفرنس جو ہے ابتدائی برسوں میں 3 سال کے بعد دیکھی جا سکتی ہے. اس سے کم عمر کے بچوں میں عام طور پہ پریفرنس نہیں پائی جاتی, اور اسی طرح سے تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد یہ پریفرنس خاصی اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے, خاص طور پر لڑکوں میں. In a study, a variety of toys were presented to 1-year-old boys and girls in the presence of their mothers. The toys included robots, stuffed animals, and a Ferris wheel that was decorated with pink ribbons. No significant sex differences were found in the children's preference for toys, except that boys preferred robots, nor was the mother's selection of toys for boys and girls different. اس اسٹڈی میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں میں, بہت چھوٹے بچوں میں یہ پریفرنس کچھ خاص نہیں تھی. انہوں نے فیرس ویل کے اوپر ریبنز بھی لگائے ہوئے تھے, پنک رنگ کے ریبنز لگائے تھے, جس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص لڑکیوں کی چیز, کیونکہ لڑکوں کے ساتھ پنک رنگ اور پھر پنک ریبنز کی کوئی ایسوسیشن سوسائٹل لیول پہ نہیں پائی جاتی. لیکن دیکھا کہ لڑکوں نے بھی اس کے ساتھ کھیلنا پسند کیا. ہاں, البتہ روبوٹس کو لڑکے لڑکیوں کی نسبت زیادہ پسند کر رہے تھے. لیکن جو مین فائنڈنگ اور جو اہم فائنڈنگ ہے اس اسٹڈی کی وہ یہ ہے کہ بچوں میں کوئی خاص پریفرنس نہیں تھی کہ وہ کون سے ٹوائے کے ساتھ کھیلیں گے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکی. اسی طرح سے مائیں جو ان کے ساتھ تھیں, ماؤں نے ان بچوں کے لیے جو ٹوائز پسند کیے ان میں ان کو کوئی خاص پریفرنس نہیں تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک خاص طرح کے ٹوائز اٹھائے ہوں اور بیٹے کے لیے کسی اور طرح کے. جس کا مطلب یہ ہے, اور اس صحیح بات کو بتانا ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں جینڈر رول پریفرنس نہیں پائی جاتی بچوں میں. یہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کو سکھائی جاتی ہے, یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ خود دوسروں کو دیکھتے ہوئے سیکھ لیتے ہیں. شروع میں یہ کوئی انہیرنٹ چیز نہیں ہے, ایک انبورن چیز نہیں ہے, اور اس میں ارد گرد کے لوگوں کا اہم کردار ہے جو کہ کچھ عرصے کے بعد, کچھ مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے. جینڈر رول اڈاپشن, ڈسپلےئنگ سیکس ٹائپ or sex-related behaviors. In this aspect, children adopt observable sex-related behaviors performed by members of their own sex. There are differences in gender role adoption by boys and girls. Gender role adoption, gender identity develop ہونے کا ایک دوسرا مرحلہ ہے. اس کے دوران بچے اپنے جینڈر سے متعلقہ دوسرے لوگوں کے بیہیویئرس کو نوٹ کرتے ہیں, اس کو اپنی پرسنالٹی میں شامل کر لیتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی ایسا کرتے ہیں, لیکن لڑکوں کی صورت میں اس کا انداز اور اس کا سیکوینس مختلف ہوتا ہے. لڑکیوں کی صورت میں, ان کے کیس میں یہ اڈاپشن نسبتاً آسان ہوتی ہے. ان کیس آف گرلس, جینڈر رول اڈاپشن and gender role identification develops simultaneously. For boys, the process follows a sequence. In case of girls, when they start exhibiting sex-type behavior, at the same time they begin internalization of the female role and its related attributes. So, چنانچہ لڑکیوں کی صورت میں اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم کشک کی تھیری کی بات کر رہے تھے, چوڈرو کی تھیری کی بات کر رہے تھے, اس وقت میں ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ لڑکیوں کے لیے ٹرانزیشن آسان ہوتی ہے. انہیں ایک جینڈر رول اڈاپٹ کرنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آتی جتنی کہ چھوٹے لڑکوں کو ہو سکتی ہے, کیونکہ بچے شروع سے ہی ماں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, بہت کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے چھوٹے بچے کی ماں کے ساتھ, اور بہت سی چیزیں جو ماں کر رہی ہوتی ہے بچے بھی اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیوں کے لیے
آگے جانا, آگے بڑھنا, کسی دوسرے اسٹیج آف ڈیولپمنٹ پہ داخل ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آلریڈی وہی کچھ کر رہی تھی جو کہ انہوں نے آئندہ اسٹیجز پہ کرنا ہے. مدر کے ساتھ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی, اور آئندہ فیوچر میں بھی ان سے ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ وہی رول سیکھیں گی, وہی رول اڈاپٹ کریں گی, وہی کردار ادا کریں گی جو ان کی ماں آج کر رہی ہے. جس کا مطلب ہے وہ شروع سے وہی رول ادا کرنا سیکھتی ہیں جو کہ انہوں نے آگے زندگی بھر ادا کرنا ہے. In case of boys, the situation is different. They identify with the mother. They try to adopt the things that the mother is doing, but after some time they are expected to behave in a totally different manner. They have to identify with the father. This is the usual, conventional, traditional expectation. اب ہوتا کیا ہے, انر طور پر, اندرونی طور پہ بچہ تو اپنی ماں کے ساتھ افیلیشن محسوس کر رہا ہے, اسی کے ساتھ کلوز محسوس کر رہا ہے, لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ باپ کی طرح سے باپ والا رول اڈاپٹ کرے گا. چنانچہ لڑکیوں کے لیے یہ چیز آسان ہے, لڑکوں کے لیے مشکل ہے. وارڈ کی ایک اسٹڈی جو کہ کافی ارلی اسٹڈی ہے, 1969 کی اسٹڈی, وہ ایک دیٹ واز ون آف دا انیشل اسٹڈیز ان دس ریگارڈ. They studied children between the ages of 5 to 7, and they saw that for young girls, small girls aged between 5 to 7, they could find and identify similarities between themselves and their mothers. چھوٹی بچوں کے لیے یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان میں اور ان کی ماؤں میں کیا سملر چیزیں ہیں, کیا سملر بیہیویئرز ہیں, تو وہ بڑی آسانی سے بتا سکتی تھی. لیکن دوسری طرف جب اسی عمر کے لڑکوں سے یہ بات پوچھی گئی کہ ان میں اور ان کے فادر میں کیا سملیرٹیز ہیں, تو زیادہ تر بچے ایسا نہیں کر سکتے تھے. which shows that by the age 5 to 7 years, the girls learn the similarities between their own gender and the parent of the same gender. Whereas in case of boys, it is a difficult stage. We are not saying that they cannot find similarities or they do not learn the roles of a man, but it is difficult for them. This development in their life takes place at a later stage. لڑکیوں میں یہ چیز اڈاپشن کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور پریفرنس کے ساتھ. لڑکوں میں ایسا کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے. اگلی اسٹیج میں بچے جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں, یعنی جینڈر آئیڈینٹی سیکھ لیتے ہیں. جینڈر کی پریفرنس ان کے پاس اب ہے, ان کے مینٹل اسکیما میں داخل ہے. جینڈر رولز اڈاپٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیے ہیں, اور اب انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اپنی ایک آئیڈینٹی, اپنی ایک شناخت, اپنی ایک پہچان محسوس کرنی ہے بطور ایک مرد کے یا عورت کے, ایک میل بچے کے طور پر یا ایک فیمیل بچے کے طور پر. جینڈر رول آئیڈینٹیفیکیشن incorporating the response characteristics of a gender role into one's personality. In early childhood, both boys and girls are closely attached to the mother, but the development of gender identity requires boys to detach from the existing behavioral pattern. Gender role identification is easier for girls since all they have to do is to elaborate the early parental identification. So, as a result of gender preferences for behaviors, objects, mannerisms related to their own gender, the child goes on to the second stage of gender role adoption, that is, learning the roles related to the child's own gender. And when these two things combine together, they lead to the development of gender identity. That is the third stage or the highest stage of learning gender role identification. At this stage, the child not only can differentiate between men's things and women's things, and the child can not only identify who is a man and who is a woman, also the child identifies himself or herself as a boy or a girl. So at this stage, you will hardly find any boy who identifies himself as a girl, یا کوئی لڑکی جو اپنے آپ کو لڑکا کہتی ہو. چھوٹی عمر کے بچوں میں 2, 3, 4, 5 سال کی عمر کے بچوں میں آپ کو بعض اوقات یہ چیز دکھائی دیتی ہے. بہت سی لڑکیاں اپنے آپ کو
لڑکا کہہ کے پکارتی ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں. اور کبھی کبھار آپ کو ایسے لڑکے بھی مل جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک لڑکی کے طور پر پکارتے ہیں. عام طور پہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ان بچوں کے گھر میں زیادہ بہنیں اور بھائی کوئی نہ ہو, یا لڑکی کی صورت میں اس کے بھائی ہوں اور اس کی کوئی بہن نہ ہو. لیکن ایک دفعہ جب جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو بچے اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے. جینڈر آئیڈینٹی, جینڈر رولز اینڈ سوشلائزیشن. جینڈر آئیڈینٹی, جینڈر رولز دونوں ایک دوسرے سے کلوزلی ایسوسیٹڈ ہیں, لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے. Although we use these terms interchangeably, but they do not refer to the same phenomenon. Gender identity is different from gender roles. There is one thing which is important both in gender identity and gender role development, and that is the process of socialization and the influence of the environment in which the child is brought up. Gender identity refers to children's identification and acceptance of themselves as male or female. It is the awareness developed in early childhood that one is male or female. Gender identity is more of an internal phenomenon, whereas gender roles pertain to observable behaviors typically associated with the two genders. So, as you have seen on the slide, and as we have already discussed, gender identity is something different from gender roles. Although a child may have both gender identity and gender roles at the same time, still we can find children who have gender identity and gender role, and we can find children who do not have the gender identity in a permanent form, yet they are performing certain gender roles. ہاں, ایک چیز یاد رکھنے کی ہے, جینڈر رولز پرفارم کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کی ابھی جینڈر آئیڈینٹی فلی ڈیولپڈ نہ ہو. ایسی صورت میں بچہ کبھی دوسرے جینڈر والے رولز بھی اور دوسرے جینڈر والے بیہیویئرز بھی پرفارم کر دیتا ہے. لیکن اگر اور ایسے بچیاں ہمیں ملتی ہیں, ایسے بچے ہمیں ملتے ہیں جو کہ اپنے جینڈر سے مختلف کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں, مختلف زبان استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر رولز ایک دوسرے کے لیے نیسسری اور اسینشیل کنڈیشنز ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے نے جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپ کر لی ہو بٹ ہی اور شی از ناٹ پرفارمنگ جینڈر رولز. ہمیں اپنے ارد گرد اسکولوں میں, اپنے گھرانوں میں ایسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے, چھوٹے بچے ملتے ہیں جو کہ جانتے ہیں اور بڑے کلیئرلی جانتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی. اس کے باوجود ضروری نہیں کہ وہ صرف لڑکوں والے کام کریں. بہت سی لڑکیاں ٹام بوائش ہوتی ہیں اور وہ لڑکوں والے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں, لڑکوں کی طرح سے بات چیت کرتی ہیں, ان کا مینرزم لڑکوں والا ہوتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے ڈو ناٹ نو دیٹ دے آر گرلس. سو یہ ایک فائن پوائنٹ ہے, یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی ہو سکتی ہے, ڈیولپ ہو سکتی ہے, اسٹیبلش ہوتی ہے, مگر ضروری نہیں کہ بچہ اکارڈنگلی اپنے رولز بھی ادا کر رہا ہو. بیسک انگریڈینٹس آف جینڈر آئیڈینٹی. Certain elements have to be present in order for a child to develop gender identity. The awareness that human beings exist in two categories with separate labels, that is, males and females. Males and females are different from each other in terms of their characteristics. What behaviors or activities are undertaken by men and women, and the basic cognitive data or information about the basis on which the child fits into one category or the other. Gender identity develop ہونے کے لیے ہمارے mental computer میں کچھ بیسک ڈیٹا ضرور موجود ہونا چاہیے. جب وہ تمام ڈیٹا, وہ تمام انپٹ, تمام انفارمیشن موجود ہوگی, تبھی بچہ ایک فائنل اسٹیبلش کانسٹنٹ طریقے سے یہ پہچانے گا کہ وہ میل ہے یا فیمیل, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پراپر جینڈر رولز اڈاپٹ کرے گا اور پرفارم کرے گا, اور اس کی ایک اپنی جینڈر آئیڈینٹی ہوگی جو کہ ایک پرماننٹ فیچر ہے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کا. جیسا کہ ابھی آپ نے سلائڈ پہ دیکھا, سب سے پہلے تو بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہو جاتا ہے
کہ انسان جو ہے ہیومن اسپیشیز دو طرح کی کیٹیگریز میں پائی جاتی ہے. دے آر آئیدر میلس اور فیمیلس. میلس کے تھوڑا سا اور بڑا ہونے کے ساتھ, جو کہ کچھ مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے اور پہلے 1-2 سال میں بھی, بچہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ اس رول کی, اس جینڈر کے ساتھ سرٹن رولز ایسوسیٹڈ ہیں, اور یوزلی وہ رولز فکسڈ ہیں, عام طور پر وہ چینج نہیں ہوتے. کچھ رولز ایسے بھی ہیں جو آلٹرنیٹ کرتے ہیں, انٹرچینج بھی کرتے ہیں, اوور لیپ بھی کرتے ہیں. عورتیں آدمیوں والے کام کر سکتی ہیں, مرد عورتوں والے کام کر سکتے ہیں بعض اوقات, لیکن جو کانسٹنٹ رولز ہیں وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں. اس تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد اور مینٹل کوگنیٹو میپ میں فٹ کرنے کے بعد بچہ بالآخر یہ جان جاتا ہے کہ یہ وہ رولز ہیں, یہ ہیومن کیٹیگریز ہیں, میرا تعلق اس کیٹیگری سے ہے, therefore I should be adopting the roles performed by my category. اس بات کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ پچھلے لیکچرز میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم بنیادی طور پر انہی چیزوں کی بات کر رہے تھے with reference to gender stereotyping. اسٹیریوٹائپنگ جینڈر رول سے اور جینڈر آئیڈینٹی سے ایک مختلف چیز ہے. اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ ایک سوشل چیز ہے, ایک ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ چیز ہے, اور لوگوں کی کلچرل ٹریڈیشن سے متعلقہ چیز ہے. جینڈر رول سے مراد یہ کہ کوئی شخص یا کوئی بچہ جو بیہیویئرز ایگزیبٹ کر رہا ہے, یعنی ریالٹی میں جو وہ کر رہا ہے وہ جینڈر رول ہے, جبکہ اسٹیریوٹائپ ضروری نہیں کہ ریالٹی سے اس کا تعلق ہو یا ریالٹی صرف اور صرف اسٹیریوٹائپ کا نتیجہ ہو. اسی طرح سے جینڈر آئیڈینٹی جو ہے اس پر جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کا اثر ہو سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اپنی کیا شناخت سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو کیا درجہ اور کیا حیثیت دیتے ہیں, اس پہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کا اثر ہو سکتا ہے. یعنی کہ معاشرہ ہمیں کیا کہتا ہے بطور عورت کے. معاشرہ اگر ہمیں کسی عورت کو ذہین سمجھتا ہے تو پھر عورت بھی کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہے. لیکن اگر معاشرے کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ عورت ذہین ہو ہی نہیں سکتی, تو عورت خواہ جتنی بھی ذہین ہوگی وہ اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھے گی, اپنے بارے میں زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگی. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھیے کہ اسٹیریوٹائپس ایک چیز ہے, جینڈر رول ایک اور چیز ہے, جینڈر آئیڈینٹی ایک مختلف چیز ہے. گو کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں یکجا ملتی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. جینڈر آئیڈینٹی ان ارلی انفنسی. جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم سٹیج ہے ارلی انفنسی اور اس کے بعد کے 2 یا 3 برس. پیرنٹس ہم جانتے ہیں کہ شروع سے ہی میل چائلڈ کو اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, فیمیل چائلڈ کو کسی اور طرح سے. چھوٹی بچیوں کے لیے, جو نیو بورنس کے لیے پیرنٹس نے اور طرح کی چیزوں کا انتظام کیا ہوتا ہے, اور طرح کے کپڑے اور کلرز کے کپڑے, لڑکوں کے لیے کسی اور طرح کے. اور ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کچھ اسٹڈیز کی بات کی تھی کہ ایون پیرنٹس بچوں کے ساتھ جس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اپنے انفنٹس کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں, کس طرح کے کھیل اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, وہ بھی ویری کرتی ہیں میل چائلڈ کے ساتھ اور فیمیل چائلڈ کے ساتھ. تو جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیولپمنٹ میں بالکل شروع سے ہی لوگوں کا ٹریٹمنٹ اور لوگوں کی موجودگی اپنے اثرات ڈالنا شروع کر دیتی ہے. Infants do not have a sense of gender identity. However, parents usually set up the environment in such a manner that children, as they grow in age, are automatically steered towards developing accurate gender identity. Some research evidence suggests that even infants have some sense of gender typical or atypical behaviors. مثلاً ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے 7 مہینے 9 مہینے اور 12 مہینے کے بچوں کو لیا, چھوٹے انفنٹس کو, اور دیکھا کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے میل فیسز میں اور فیمیل فیسز میں. ایسا کیوں کر تھا؟ خیال ہے ریسرچرز نے مختلف چیزوں کو دیکھا, مختلف ویریبلس کو اسٹڈی کیا, اور معلوم ہوا کہ ایک ویریبل کی بنا پر بچے ڈسٹنگوش کر سکتے تھے کہ کوئی میل فیس ہے یا فیمیل فیس ہے, اور وہ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر تھا ان کی ہیئر اسٹائل اور ان کی ہیئر لینتھ. اسی طرح سے کچھ اور اسٹڈیز میں بھی دیکھا گیا کہ بچے کس طرح سے, چھوٹے بچے پہچان کر سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیمیل فگر تصویر میں دکھایا گیا ہے یا ایک میل فگر, یعنی وہ ارد گرد کے ماحول میں پائے جانے والے کیوز کی بیسس پہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی شخص
مرد ہے یا عورت. Another study yielded some clues to suggest that 24-month-old infants have some knowledge of the gender typical or gender atypical activities. Infants attended to those photographs for longer durations where people were performing gender atypical activities. So اس اسٹڈی میں پہلی اسٹڈی سے بھی ذرا ایڈوانس لیول کے اوپر بچوں کو اسٹڈی کیا گیا. اس میں دیکھا گیا کہ بچوں کو مختلف تصویریں دکھائی گئیں جس میں مرد کچھ کام کر رہے تھے, عورتیں کچھ کام کر رہی تھی. کچھ میں مرد مردوں والے ٹپکل کام کر رہے تھے, عورتیں عورتوں والے ٹپکل کام کر رہی تھی, اور کچھ ایسے تھے جس میں عورتیں وہ کام کر رہی تھی جو عام طور پر مرد کرتے ہیں, اور کچھ ایسی تھی جس میں مرد یعنی میل فگر ایسے کام کر رہے تھے جو کہ یوزلی روٹین میں عورتیں پرفارم کرتی ہیں. ریسرچرز نے یہ دیکھا گیا کہ یہ بچے جو تقریباً 2 برس کی عمر کے تھے, انہوں نے زیادہ دیر ان تصویروں کو فوکس کیا, ان پر زیادہ ٹائم صرف کیا, اور ان میں زیادہ محو رہے جس میں لوگ جینڈر اپوزٹ بیہیویئرز کر رہے تھے, یعنی مرد عورتوں والے کام کر رہے تھے اور عورتیں مردوں والی ٹاسک پرفارم کر رہی تھی. جس سے یہ ظاہر ہوا کہ بچے بے شک زبان سے یہ چیزیں ادا نہیں کر سکتے اور بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جینڈر رولز کی اڈاپشن میں اس ایج لیول کے اوپر. اس کے باوجود وہ سینسٹائز ضرور ہے اس بارے میں کہ سرٹن جینڈر رولز فکسڈ ہیں اور ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. 12 and 24-month-old children were studied in another research that investigated their knowledge of gender-typical toys. It was revealed that girls demonstrated some knowledge but not the boys. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی لڑکیوں میں یہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے, لڑکوں میں تھوڑی سی دیر میں. لڑکیاں جینڈر ریلیٹڈ آبجیکٹس کو زیادہ پہچان لیتی ہیں, جلدی پہچاننا شروع کر دیتی ہیں, جینڈر ریلیٹڈ بیہیویئرس کے بارے میں بھی زیادہ کانشیس ہوتی ہیں شروع میں. آئندہ کے برسوں میں یہ ڈیولپمنٹ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے اور کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ لڑکے زیادہ فرق طریقے سے سیکھتے ہیں یا لڑکیاں فرق طریقے سے سیکھتی ہیں. لیکن چھوٹے بچوں میں, انفنٹس میں, لڑکیوں کے معاملے میں دیکھا گیا کہ وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں اس بارے میں کہ جو جینڈر ڈفرینسز ان کے سامنے پائے جانے والے شخص میں یا اس کے بیہیویئر میں دکھائی دے رہے ہیں. اور چھوٹی لڑکیاں جو ہیں ٹوائز کو جلدی لیبل کر لیتی ہیں کہ یہ لڑکیوں والے ٹوائز ہیں یا لڑکوں والے ٹوائز. اب اس کے اوپر ظاہر ہے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں زیادہ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز لڑکیوں میں کہاں سے آتی ہے. لڑکیاں کیوں جلدی یہ پہچاننا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ میل ٹوائز ہیں اور یہ فیمیل ٹوائز ہیں. غالباً, اور بہت سی اسٹڈیز بھی اس کے بارے میں موجود ہیں اور آپ کو ریسرچ ایویڈنس مل سکتی ہے کہ اس میں ارد گرد کے لوگوں کا اور پیرنٹس کا بہت زیادہ رول ہے اور دوسرے بہن بھائیوں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. کیونکہ جب لڑکیاں کوئی کام ایسا کرنے لگتی ہیں جو کہ عام طور پر ٹپکلی لڑکیوں والا کام نہیں ہے, تو ان کو زیادہ ٹوکا جاتا ہے بنسبت لڑکوں کے. اس تمام تر ڈیولپمنٹ میں اور جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیولپمنٹ میں اور جینڈر رول کی اڈاپشن میں ایک چیز جو بچے سیکھتے ہیں, اور جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ان کے جو مینٹل کمپیوٹر میں جو ڈیٹا بہت ضروری ہے موجود ہونا اس سے پہلے کہ وہ جینڈر رولز پراپرلی اڈاپٹ کریں, وہ یہ ہے کہ ہیومن بینگز کیٹیگریز میں ہیں اور کیٹیگریز سے مختلف بیہیویئرز, مختلف آبجیکٹس اور مختلف ایونٹس بلانگ کرتے ہیں. بچہ جب یہ لیبلنگ کرنا سیکھ جاتا ہے تو یہ اس کی اس ڈیولپمنٹ کا آغاز ہے. تو جینڈر لیبلنگ جو ہے اس سلسلے میں ایک اہم کڑی ہے. دا یوز آف جینڈر لیبلس, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ چیزوں کو لیبل کر سکنا, کیٹیگرائز کر سکنا, ان کو نام دے سکنا اور ان کو پہچاننا کہ یہ میل ریلیٹڈ آبجیکٹس ہیں, میل ریلیٹڈ بیہیویئرس ہیں, یہ میسکولین چیزیں ہیں, یہ فیمنن چیزیں ہیں, یہ عورتوں کے کرنے کے کام ہیں یا عورتوں کے پہننے کی یا استعمال کرنے کی چیزیں. Beginning of the use of gender labels. When children start talking, they start using different words denoting gender. This is the beginning of gender labeling. Children may make errors in their use of gender labels in the beginning. For example, a girl addressing herself as a boy or labeling boys as girls. عام طور پر بچے جس وقت بولنا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ جینڈر لیبلنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جینڈر لیبل سے واقف ہو جاتے ہیں اور ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابتدائی برسوں میں جیسا کہ بھی ہم نے پہلے بھی کہا تھا
بچے کچھ غلطی کر سکتے ہیں، بعض اوقات وہ لڑکے کو لڑکی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو لڑکی لڑکا کہہ دیتی ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا سا فیز ہے، چھوٹا فیز ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ عام طور پر ایسے کلچرز میں جیسے کہ ہمارا کلچر ہے جہاں پر زبان میں میل اور فیمیل کی ڈسٹنکشن بہت زیادہ ہے، اور فیمنن اور میسکولن جو ہے چیزیں بھی ہیں، ایونٹس بھی ہیں، آبجیکٹس بھی ہیں، اور زبان میں گرامر بھی تبدیل ہو جاتی ہے اس کے میل یا فیمیل ہونے کی وجہ سے۔ وہاں پر بچے کو جینڈر لیبلنگ سیکھنے میں اور اس کو استعمال کرنے میں کچھ پرابلمس پیش آتے ہیں۔ پرابلم تو ویسے اس کو نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ بچے اس میں بعض اوقات غلطی کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم انگریزی زبان سے اپنی اردو زبان کو کمپیئر کریں تو ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان میں ہم نہ صرف یہ کہ افراد کو میسکولن اور فیمنن میں دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آبجیکٹس کو بھی میسکولن اور فیمنن کہتے ہیں، ایونٹس کو بھی میسکولن اور فیمنن کہتے ہیں۔ مثلا آبجیکٹس میں میز میل ہے یا فیمیل ہے، پنکھا میل ہے، گاڑی یا کار فیمیل ہے۔ اسی طرح سے میز کو ہم کیا کہیں گے، کرسی کو ہم فیمیل کہتے ہیں، میز کو بھی فیمیل کہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ ان کے نام اور ان کے لیبل کی بات ہے، جب ہم ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کرسی وہاں پر پڑی ہے، جب کرسی وہاں پر لائی گئی۔ تو چھوٹے بچے کے لیے صرف کرسی یاد رکھنا جو ہے وہی ٹاسک نہیں ہے، اس کو کرسی کا جینڈر بھی یاد رکھنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں بھی اس کو یہ احتیاط کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ لائی گئی۔ Similarly, in our language, even the events are classified as masculine or feminine. مثلاً آپ شادی پہ گئے، آپ نے کہا شادی ہو رہی تھی، سو شادی از فیمنن، اس کو ہم فیمیل کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے یہ کہا کہ وہاں بیاہ تھا تو ہم کہتے کہ وہاں بیاہ ہو رہا تھا، تو بیاہ جو ہے وہ میسکولن ہے۔ بچے کے لیے یہ سمجھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز، کون سا آبجیکٹ، کون سا ایونٹ، کون سی سبزی، کون سا پھل میل ہے اور کون سا فیمیل ہے، اور اس کے ساتھ اس کو کیا وربس، کیا ایڈجیکٹیوز استعمال کرنے ہیں۔ سو ان سم لینگویجز لائک آور لینگویج the things may be slightly complicated for a child, but the child can overcome this within a few months or maybe a year. Gender labeling has been observed to develop after 18 months of age. In one study, no toddler under 18 months of age could pass the gender labeling tasks. The gender labeling task could be done successfully by few children 20 months old. Most children are capable of correct gender labeling by 24 months of age. Correct gender labeling by half of the 27-month-old sampled has been reported in another study. Another study found that 67% of 2-year-olds could use gender labeling accurately. All 28-month-olds have been reported to be successful in gender labeling in another study. So, gender labeling جو ہے، اگر ہم بہت چھوٹے بچے سے توقع کریں کہ وہ صحیح طرح سے چیزوں کے اور افراد کے جینڈر کو لیبل کر لے گا اور اس کی صحیح پہچان کرے گا بغیر کسی غلطی کے، تو یہ کچھ بچے سے زیادہ توقع ہوگی۔ عام طور پر جن ریسرچز کا ہم نے بھی ذکر بھی کیا، اور ایسی بہت سی اور ریسرچز بھی آپ کو دکھائی دیں گے انٹرنیٹ میں اور آپ کی ٹیکسٹ بک میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1.5 سال یعنی تقریباً 18 مہینے کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اس سے ایکوریٹ جینڈر لیبلنگ نہیں ہو پاتی۔ کچھ ریسرچز میں دیکھا گیا کہ کوئی بھی 18 منتھس کا بچہ جو ایسا نہیں کر پاتا تھا، کچھ میں دیکھا گیا کہ چند بچے جینڈر لیبل کر سکتے تھے۔ 24 مہینے یعنی 2 برس کی عمر کے بچوں میں سے کچھ بچے ایسا کر سکتے تھے، البتہ 27 اور 28 مہینے کے بچوں کی اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ 28 مہینے کی عمر تک تقریباً تمام بچے ایکوریٹ جینڈر لیبلنگ کر لیتے ہیں۔ سو ونس دا چائلڈ learns accurate gender labeling, what comes next in learning gender roles and adopting gender roles? اگر ہم لاجیکلی سوچیں تو پہلی چیز وہی بات، ہمارے مینٹل کمپیوٹر میں کیا ڈیٹا ہونا چاہیے۔ پہلا ڈیٹا یہ آ گیا کہ میل اور فیمیل 2 علیحدہ کیٹیگریز ہیں اور ان کے اپنے اپنے نام ہیں اور ان سے ایسوسیٹڈ مختلف چیزیں یا آبجیکٹس یا بیہیویئرس ہیں۔
سو دوسرا ڈیٹا اب ہمیں کیا چاہیے؟ دوسرا ڈیٹا یہ چاہیے کہ کس کیٹیگری میں کیا چیزیں اس سے ایسوسیٹڈ پائی جاتی ہیں، خواہ وہ بیہیویئرز ہیں، آبجیکٹس ہیں، ایونٹس ہیں، اسٹائلس ہیں، اپیئرنسز ہیں. So the next thing is learning about the characteristics and attributes associated with the two gender categories that a child has learned about and the child can label very accurately. Knowledge of gender-related behaviors, traits and attributes. Successful gender labeling does not ensure that the child can successfully adopt and understand gender roles. Their labeling may not be based upon accurate cues of information. They may label a person as male or female considering his or her dress or haircut. Accurate understanding and knowledge about gender-related behaviors and characteristics develop after accurate gender labeling. Gender labeling کے بعد بچے جو ہیں اپنے جینڈر اور دوسرے جینڈر کے بارے میں مختلف طرح کی انفارمیشن کانشیسلی اور انکانشیسلی گیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں آہستہ آہستہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک خاص طرح کے جینڈر کے کیا رولس ہیں. شروع میں کچھ کنفیوژن ہو سکتا ہے کیونکہ شروع میں بچے کیونکہ خاص طور پہ وہ کانکریٹ لیول پہ جب آپریٹ کر رہے ہیں تو اس وقت وہ اپیرنس کے ساتھ زیادہ جو ہے ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے. کسی شخص کی اپیرنس دیکھ کے، اس کا ہیئر اسٹائل دیکھ کے، اس کا ڈریس دیکھ کے وہ اس کو میل یا فیمیل کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون جس کے بال بہت چھوٹے کٹے ہوں اور اس نے جینز اور ٹاپ پہنی ہو تو ایک چھوٹا بچہ اس کو لڑکا بھی کہتے. لیکن تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد بچہ پہچان جاتا ہے کہ صرف ڈریس اور اپیئرنس اور ہیئر اسٹائل جو ہے وہ ایک جینڈر رول کا اصل امیج نہیں دیتے، بلکہ جینڈر رول اس سے بڑھ کے کچھ ہے. یہاں پر جو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی جینڈر کانسٹنسی، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کولبرگ کی تھیوری کی بات کی تھی. جینڈر کانسٹنسی اور کنسسٹنسی اس سلسلے میں ایک بہت اہم چیز ہے. یہ تمام چیزیں سیکھنا، جینڈر کیٹیگریز کو سیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر لیبلنگ سیکھنا اور پھر جینڈر ریلیٹڈ نالج، ایٹریبیوٹس اور ٹریٹس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ الٹیمیٹلی it is going to lead the child towards gender constancy and gender consistency. Gender constancy refers to the knowledge that gender is a permanent and unchangeable feature of oneself. Gender stability and gender consistency are two cognitive ingredients of gender constancy. Gender stability refers to the awareness and knowledge that the gender is a stable personal characteristic. So gender constancy ایک فیلنگ، ایک نالج اور ایک احساس ہے جو بچے کو ہوتا ہے کہ جینڈر جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ چیز ہے، اس کا ایک پرماننٹ فیچر ہے. اور بہت چھوٹے بچے جو ہیں ان کو جہاں پہ کسی اور آبجیکٹ کی پرماننس کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح سے ان کو جینڈر کی پرماننس کا احساس بھی نہیں ہوتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے سیکھتے ہیں کہ جینڈر جو ہے ایک پرماننٹ فیچر ہے، تبدیل نہیں ہوتا. نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا جینڈر تبدیل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا جینڈر بھی ایک پرماننٹ فیچر ہے. جینڈر کانسٹنسی میں جینڈر اسٹیبلٹی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسی طرح سے یہ جینڈر پرماننس کا احساس بھی جو ہے. تو بچہ جو ہے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹ جو چیز جو نارمل جینڈر رول ڈیولپمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہے جینڈر کانسٹنسی. یعنی بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جینڈر ایک پرماننٹ فیچر ہے پلس اس کی پرسنالٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، انچینجبل ہے. 3 سملرلی دوسرے لوگوں کا جینڈر بھی ایک کانسٹنٹ فیچر ہے. اور یہ چیز اگر یہ ڈیولپمنٹ بچپن میں ایک اسموتھ طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو، نارمل طریقے سے ہو، اور یہ نہ ہو کہ لڑکے پر بہت زیادہ لڑکیوں کے انفلوئنسز ہیں، صرف بہنیں ہی بہنیں گھر میں ہیں یا لڑکی کے گھر میں صرف بھائی ہیں اور اس کے اوپر میل انفلوئنس آتا ہے، اگر یہ سب کچھ نہ ہو اور سب چیزیں روٹین کے مطابق ایک نارمل یوزول پیٹرن سے چلتی ہوں، تو یہ ڈیولپمنٹ شروع کے برسوں میں ہو جاتی ہے. تقریباً 7 برس کی عمر تک بچے یہ سب چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں. اور اگر ایسا ہو تو پھر باقی کی زندگی میں بھی جینڈر ریلیٹڈ جو بچے کا رویہ ہے دیٹ از ان دا فارم آف اے اسموتھ سیلنگ.
کوئی خاص رکاوٹیں نہیں آتی, اس کو اپنی ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, اپنی فرینڈ شپس میں کوئی اس طرح کے مسائل پیش نہیں آتے. اس کو بڑی اچھی طرح سے پہچان ہوتی ہے کہ فیمیلز کے ساتھ میرے کس طرح کے ریلیشن شپس ہونے چاہیے, میلز کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپس ہونے چاہیے, اور فرینڈ شپ جو ہے اس سے کیا مراد ہے, اور فیملی کے ریلیشن شپس جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, اور کس جینڈر کی کیا سگنیفیکینس اس میں پائی جاتی ہے. لرننگ آف جینڈر رولز بائی پری اسکولرز. پری اسکولرز do have an idea of gender roles, but their cognitive experiences are simple, not complex. They see things in simpler terms, that is, at concrete level. They see males and females as total opposite, as they judge things on their appearance and face value. Past experiences have not yet assimilated into their existing schema. Preschoolers' cognitive patterns are egocentric and static. Children develop a simplified concept of male-female distinctions and then apply it universally. Children form a script describing what the various gender roles should be, and then intellectually follow that script. Children fit their cognitive experiences into the script they have. ابھی آپ کو سلائڈ پہ ہم نے جو تھوڑی سی انفارمیشن دکھائی, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک طرح سے ہم نے یہی باتیں پہلے بھی کی تھی جب ہم کوگنیٹو پرسپیکٹو کی بات کر رہے تھے. ہم نے جینڈر اسکرپٹ کی تھیوری کی بات کی تھی, اسی طرح سے کوگنیٹو اسکیما تھیوری کی بات کی تھی, جینڈر اسکیما کا ذکر کیا تھا. پری اسکولرز, ہم پہلے انفنٹس کی بات کر رہے تھے, انفنٹ سے تھوڑا سا بڑا ہو کے بچے ٹوڈلرز ہیں. بہت سے پیرنٹس ان کو اس عمر میں اسکول میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں تقریباً 2.5 برس کے بچے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں اور پری اسکول میں یا پلے گروپ میں داخل ہو جاتے ہیں. یہیں سے بچوں کی جینڈر انٹریکشن کا آغاز ہو جاتا ہے ایٹ اے وائڈر لیول. گھر میں اور طرح کا ٹریٹمنٹ تھا, گھر کے ماحول میں بھی ان کا ایکسپوجر تھا میل اور فیمیل سبلنگس کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ, لیکن جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر اور ان کا ایکسپیرئنس پہلے سے بہت زیادہ وائڈ ہو جاتا ہے اور مختلف ہو جاتا ہے, اور یہاں پر ان کو دوسرے بہت سے بچے اور ٹیچرز یہ احساس دلانے کے لیے موجود ہوتے ہیں کہ ہاں تم لڑکے ہو یا تم لڑکی ہو. اگر تم لڑکے ہو تو لڑکوں کی طرح سے بہیو کرو, لڑکی ہو تو لڑکیوں کی طرح بہیو کرو. تو عام طور پر اسکول جانے والے بچے کے لیے اس طرح کا بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر لے اپنے جینڈر رول سے متعلق, جس کا مطلب یہ ہے کہ سوشلائزیشن کا ایک بہت اہم رول ہے جینڈر رولز سیکھنے میں, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جینڈر اسٹیریوٹائپس کے ڈیولپ ہونے میں. اور پری اسکولر بچے جب اسکول میں جاتے ہیں, پراپر اسکول میں مین اسٹریم میں داخل ہو جاتے ہیں, تو یہ پروسیس اور زیادہ ریپڈ ہو جاتا ہے. بچے زیادہ تیزی کے ساتھ جینڈر ڈفرینشیشن سیکھتے ہیں, جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کی پہلے سے پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, زیادہ فاسٹر پیس پہ اور زیادہ ریپڈ ہو جاتی ہے, اور زیادہ ایکوریٹ اور پریسائز ہو جاتی ہے. سوشل انفلوئنسز اس میں بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں, ان کا اپنا کردار ہے, ٹیچرز اس میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں اگر آپ اس پر غور کریں تو جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جینڈر رولز کس طرح سے سیکھے جاتے ہیں, وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں مہینوں کے حساب سے اس لرننگ میں فرق آ رہا ہے. 12 مہینے کا بچہ کسی اور لیول پہ سیکھ رہا ہے, لیکن 18 پر جا کے اس کی لرننگ زیادہ رچ ہو گئی ہے, پہلے سے زیادہ وائڈ ہے. 24 مہینے کے بچے ان سے کہیں زیادہ جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن میں اور جینڈر رول ڈسکریمنیشن میں آگے چلے گئے ہیں, اور زیادہ ان کی اس معاملے میں زیادہ اچھی شناخت اور پہچان ہو گئی ہے. جبکہ 27-28 مہینے کا بچہ جو ہے اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن خاصی پختہ ہو چکی ہوتی ہے, مگر اصل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 5 سے 7 برس کی عمر کے دوران ہوتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی برس جو ہے جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ہم جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے آئندہ کے برسوں کا کچھ خاص ذکر نہیں کریں گے, کیونکہ ریسرچ ایویڈنس موجود ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں ایز اے کامن آبزرویشن جینڈر آئیڈینٹی, جینڈر ڈسکریمنیشن, جینڈر رولز, یہ چیزیں بچے ابتدائی برسوں میں سیکھ چکے ہوتے ہیں, اور
اس کے بعد آئندہ برسوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انہی ایکسپیرئنسز میں مزید اضافے کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے. ڈسکریمنیشن، جینڈر رول آئیڈینٹیفیکیشن یہ ایک دفعہ سیکھ لی جائے تو تبدیل نہیں ہوتی. آئندہ لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہی چیزیں جو ہیں انسان کی شخصیت میں، پرسنالٹی میں، اس کی کوگنیٹو ابیلٹی میں، اس کی باقی سوشل ریلیشن شپس میں اپنا ایک اثر ڈالتی ہیں. یہ سب کچھ آئندہ لیکچرز میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.